الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، الحمدللہ آج سے ہم سورۃ البقرہ شروع کر رہے ہیں، اور اس کی آیتوں پر تدبر کرنے سے پہلے کچھ اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید متعدد علوم پر مشتمل ہیں، اور اس میں ضرب الامثال یعنی مثالوں کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے جگہ جگہ ہمیں سمجھانے کے لیے بہت سی مثالیں دی ہیں۔ نمبر 2، اہل سعادت اور اہل شقاوت کا تذکرہ اور اس کے متعدد فائدے بیان کیے ہیں، جیسے کہ وہ اوصاف جن سے اہل خیر متصف ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت اور رضا، جسے ہم رضا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا، اس پر دلیل پیش کرتے ہیں۔ نیز یہ کہ اس بات کی دلیل کہ یہ اوصاف حمیدہ ہیں، یعنی اہل خیر جس سے متصف ہیں، وہ اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اوصاف حمیدہ میں رکھے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو اہل شر ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بدخصلت کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ نمبر 3، قرآن مجید میں ایسے امور کا تذکرہ ہے جو نفوس انسانی کو، یعنی انسانوں کی جانوں کو اہل خیر کی پیروی کرنے پر ابھارتے ہیں، بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں، اصحاب اعمال کو اعمال بجا لانے کے لیے چست اور حشاش و بشاش رکھتے ہیں، اور اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ جو ان اعمال کو بجا لاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی یعنی دوست بن جاتا ہے۔ نمبر 4، اس میں ثنائے حسن کا بیان ہے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ولیوں کو یعنی اپنے دوستوں کو دنیا میں نوازتا ہے۔ اس ثنائے حسن کی حیثیت دنیاوی ثواب کی جیسی ہے۔ نمبر 5، قرآن مجید میں اصحاب شر کے افعال سے ڈرایا گیا ہے، یعنی بدخصلت لوگوں کے فعل سے یا ان کے کاموں سے ڈرایا گیا ہے، اور ان گناہوں کو ناپسند ٹھہرایا گیا ہے جن کی تاثیر گناہ گاروں کے لیے بہت بری ہے۔ نمبر 6، قرآن مجید میں اصحاب خیر کا ذکر اعتبار کے طور پر کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی ان جیسے اعمال کرے گا وہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پر اعتبار پر زور دیا ہے، اور اعتبار کا معنی ہے ایک چیز سے گزر کر دوسری چیز تک پہنچنا اور کسی چیز کو اس کی نظیر پر قیاس کرنا۔ نمبر 7، بندہ جب اصحاب خیر کے اعمال پر نظر ڈالتا ہے، پھر اپنی کوتاہی کو دیکھتا ہے کہ وہ ان اعمال کو بجا لانے سے قاصر ہیں، تو اپنے نفس کو اس کوتاہی کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور اسے حقیر سمجھتا ہے۔ یہ زاویہ نظر اس کے لیے عین بھلائی ہے،
جیسے اپنے آپ کو خود پسندی اور تکبر کی نظر سے دیکھنا عین فساد ہے۔ نمبر 8، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور افعال کا ذکر اور اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اس کی تقدیس کے ذکر میں عظیم فوائد ہیں۔ اب آئیے ہم سورۃ البقرہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ کتاب ہے، نہیں کوئی شک اس میں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ غیب کے اور قائم کرتے ہیں نماز، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور ساتھ آخرت کے وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ لوگ اوپر ہدایت کے ہیں اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے حروف مقطعات آئے ہیں۔ حروف مقطعات کا مطلب قطع سے بنا مقطعات۔ قطع کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یعنی ان حروف کو الف لام میم الگ الگ اس طرح پڑھیں گے، اسے علم نہیں پڑھیں گے۔ الف لام میم اس طرح پڑھیں گے اسے۔ بعض صورتوں کی ابتدا میں جو حروف مقطعات آئے ہیں ان کے بارے میں محتاط اور محفوظ مسلک یہ ہیں کہ بغیر کسی شرعی دلیل کے ان کے معنی معلوم کرنے کے لیے بحث و مباحثہ نہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کو بے فائدہ نازل نہیں فرمایا، بلکہ ان کے نازل کرنے میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے جو ہمارے علم کی دسترس سے باہر ہے۔ ذالک الکتاب، یعنی یہ کتاب عظیم، یہ قرآن مجید ہی در حقیقت کتاب کہلانے کی مستحق ہے، جو بہت بڑے علم اور واضح حق جیسے امور پر مشتمل ہے جو پہلے انبیاء کی کتابوں میں نہیں ہیں۔ لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ کسی بھی پہلو سے اس میں کوئی شک نہیں۔ بس یہ کتاب ایسے علم یقینی پر مشتمل ہے جو شکوک و شبہات کو زائل کرنے والا ہے۔ جب یہ کتاب عظیم یقین پر مشتمل ہے اور ہدایت صرف یقین ہی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، تو فرمایا ھدی للمتقین، یعنی متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ حالانکہ یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو تقوی اختیار کریں گے، یعنی گناہوں سے بچیں گے۔ الہدی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے گمراہی اور شبہات کی تاریکی میں رہنمائی حاصل ہو، اور جو فائدہ مند راستوں پر گامزن ہونے میں رہنمائی کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لفظ ہدن استعمال کیا اور اس میں معمول کو حذف کر دیا گیا ہے،
اور یہ نہیں کہا کہ فلاں مصلحت اور فلاں چیز کی طرف رہنمائی ہدایت ہے، کیونکہ اس سے عموم مراد ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کتاب دنیا و آخرت کے تمام بھلائیوں کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ لہٰذا یہ تمام اصولی اور فروعی مسائل میں بندوں کی رہنما ہیں، باطل میں سے حق کو اور ضعیف میں سے صحیح کو واضح کرتی ہے۔ دیگر اس کے کہ بندوں کے سامنے یہ بیان کرتی ہے کہ دنیا و آخرت کے لیے فائدہ مند راستوں پر انہیں کیسے چلنا چاہیے۔ ایک دوسرے مقام پر ہدی للناس یعنی تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے فرما کر اس کو عام کر دیا۔ اس مقام پر اور بعض دیگر مقامات پر ہدی للمتقین یعنی ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، کیونکہ یہ فی نفس تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ بدبخت لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی قبول نہیں کرتے، اس لیے اس کے ذریعے سے ان پر حجت قائم ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنی بدبختی کے سبب سے اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ رہے متقی لوگ یعنی پرہیزگار لوگ، تو انہوں نے حصول ہدایت کے لیے سب سے بڑا سبب پیش کیا ہے، اور وہ ہے تقوی، اور تقوی کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے اوامر کی اطاعت اور اس کی منہیات سے اجتناب۔ اوامر احکام خداوندی کہ یہ کیجئے، اور منہیات اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے اس کے بندوں کو روکا ہے وہ نہی کہلاتی ہے، یعنی منہیات کہلاتی ہیں۔ تو اوامر اللہ کا حکم کہ یہ کیجئے، اور منہیات جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو روکا ہے، یعنی ہم اسے عام لفظوں میں کہیں ڈو اینڈ ڈونٹس کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اس کتاب عظیم میں مکمل رہنمائی فرمائی ہے کہ انہیں اس دنیا میں کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بچنا ہی اصل میں گناہوں سے بچنا ہی اصل مفہوم تقوی ہے۔ تقوی کے معنی گناہوں سے بچنا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اس کلام پاک کی ان ابتدائی آیات میں اپنے بندوں کو یہی بات بتائی ہے۔ اس مقام پر اور بعض دیگر مقامات پر فرمایا ہدی للمتقین، کیونکہ یہ فی نفس تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہیں، لیکن چونکہ بدبخت لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی قبول نہیں کرتے، اس لیے اس کے ذریعے سے ان پر حجت قائم ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنی بدبختی کے سبب سے اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ پس اہل تقوی نے اس کتاب کے ذریعے سے رہنمائی پائی اور اس سے بے انتہا فائدہ اٹھایا۔ سورہ انفال کی آیت ہیں الانفال آیت نمبر 29، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے ایک کسوٹی بہم پہنچا دے گا، یعنی کسوٹی یعنی جس کے ذریعے سے تم حق اور باطل میں تمیز سیکھ جاؤ گے، اسے کسوٹی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے متقین بندوں کے ساتھ شامل کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ کل کے روز انہی آیت پر مزید ہم بات کریں گے۔ اسی محبت سے آپ تمام لوگ قرآن پاک کی اس آسان تفسیر سے جڑ جائیے اور اللہ کے کلام کو آسان لفظوں میں سمجھنے کا خود بھی اہتمام کیجیے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کام پر رغبت دلائیے۔ صدق اللہ العظیم۔